السلام علیکم دوستو، میں ہوں ندیم نظامی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل نظامی میڈیا نیٹ ورک۔ روشنیوں کے شہر کراچی میں یہ ہے کلفٹن اور میری منزل ہے محتہ پیلس، یعنی میں آپ کو کراچی میں موجود ایک تاریخی اور بہت ہی خوبصورت محل کی سیر کو لے جا رہا ہوں۔ اگر میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اسے سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ میری آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ جائیں۔ یہ ہے حاتم علوی روڈ اور ہم اپنی منزل مقصود یعنی محتہ پیلس پہنچ چکے ہیں۔ 1995 عیسوی میں حکومت سندھ کے محکمہ ثقافت کو یہ پیلس خریدنے اور اسے بحال کر کے میوزیم میں تبدیل کرنے کے لیے 70 لاکھ روپے دیے گئے تھے، اور اس طرح آج اس محل کے دروازے ہر خاص و عام کے لیے کھلے ہیں۔ جس طرح آگرہ کا تاج محل مغل بادشاہ شاہ جہاں کی اپنی لازوال محبت کی بہترین مثال ہے، جسے اس نے اپنی زوجہ ممتاز محل کی یاد میں تعمیر کرایا، اور آج بھی یہ عمارت جو دراصل ارجمند بانو یعنی ممتاز بیگم کا مقبرہ ہے، پوری دنیا کے سیاحوں کی توجہ کا مرکز ہے۔ اسی طرح محتہ پیلس ایک ہندو تاجر کی اپنی بیوی سے انتہائی محبت کی عظیم مثال ہے۔ فرق یہ ہے کہ شاہ جہاں نے تاج محل اپنی بیوی کے مقبرے کی حیثیت سے تعمیر کرایا، جبکہ شیورتن داس نے محتہ پیلس اپنی بیمار بیوی کے صحت یابی کے پیش نظر اس کی زندگی میں تعمیر کرایا۔ آج ہم آئے ہیں محتہ پیلس میں، اور آئیے آپ کو یہاں کی سیر کرائیں اور اس کی تاریخ کے متعلق بتاتے ہیں۔ محتہ پیلس This palace behind me was made in early 90s by the first Muslim architect in India, and it's pretty unique because it's made from yellow and pink stones, and I personally love it. It was unique at the time as well. And then Pakistan came into being in 1947. It was then acquired by the government of Pakistan, which they had their offices in here, which was later moved to Islamabad. And then this building, this palace, was actually given to Muhammad Ali Jinnah's sister, Fatima Ali Jinnah. She stayed here a few years, and then eventually when she died, her sister, Shireen Jinnah, she also stayed here for a few years. And then due to some legal dispute, it was left abandoned for many years. I think it was over 15, 16 years. But in early 2000s, it was acquired by the government of Sindh, and they opened their gates to public, and it's now a museum where a lot of exhibitions related to culture and different ethnicities, they take place in this palace. And right now today they have, because of 14th August, they have a lot of different exhibitions regarding that. محتہ پیلس کو ثقافتی ورثہ قرار دے کر اسے عجائب گھر میں تبدیل کر دیا گیا ہے، جہاں سارا سال فنون لطیفہ سے متعلق نمائشوں کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ اس طرح یہ تاریخی عمارت اب کراچی کی ثقافتی سرگرمیوں کا مرکز بن چکی ہے۔ اس عمارت کی دیکھ بھال ایک خود مختار بورڈ اور ٹرسٹیز کرتا ہے، جس میں شہر کی سرکردہ سماجی شخصیات شامل ہیں۔ پیرزادہ سلمان اپنی کتاب کراچی لیگیسیز آف ایمپائرز میں لکھتے ہیں کہ ایک دن اچانک کلکتہ کے رائے بہادر شیورتن داس محتہ کو یہ اطلاع ملی کہ ان کی بیوی ایک جان لیوا مرض میں مبتلا ہیں، اور ڈاکٹروں نے انہیں فی الفور اپنی بیوی کے ساتھ تازہ ہوادار مقام پر منتقل ہونے کا مشورہ دیا۔ رائے بہادر، جو ایک نامور ہندو مارواڑی کاروباری شخصیت تھے، انہوں نے کلکتہ سے کراچی منتقل ہونے اور ساحل سمندر پر ایک عالیشان بنگلہ تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا۔ یوں 1927 سے 1933 کے دوران 18,500 مربع فٹ قطع زمین پر محل نما بنگلہ فن تعمیر کا ایک شاہکار تھا، جو مشہور آرکیٹیکٹ آغا احمد حسین نے رائے بہادر کے ذوق کے مطابق تعمیر کیا۔ عمارت کے چاروں اطراف خوبصورت باغیچے اور جا بجا لگے فوارے، محل کے منفرد گنبد، مینار
اور مغلیہ طرز تعمیر کی محرابیں اس کے حسن میں اضافہ کرتے ہوئے اس شاہکار کو دیدہ زیب بناتی ہیں۔ تعمیر میں استعمال ہونے والا گلابی پتھر جودھ پور اور پیلا پتھر گزری سے منگوایا گیا تھا۔ یوں اہل کراچی نے اسے محطہ پیلس کہہ کر پکارنا شروع کر دیا۔ قیام پاکستان کے بعد سرکاری دفاتر کے لیے عمارتوں کا فقدان پیش آیا تو فیصلہ ہوا کہ جن کے پاس ایک سے زائد مکان ہیں ان کا ایک مکان حکومتی تحویل میں چلا جائے گا۔ یوں شیورتن داس فیملی کو بڑی بے دلی کے ساتھ محطہ پیلس کو حکومت کے حوالے کرنا پڑا، جو وزارت خارجہ کے دفتر کے طور پر استعمال ہوتا رہا، اور یہ فیملی دل برداشتہ ہو کر پاکستان سے منتقل ہو گئی۔ بعد ازاں محطہ پیلس محترمہ فاطمہ جناح کو ان کی ممبئی والی رہائش گاہ کے بدلے الاٹ کر دیا گیا، جسے حکومتی سطح پر قصر فاطمہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ان کی وفات کے بعد ان کی بہن شیریں جناح اس محل میں رہائش پذیر رہیں۔ 90 کی دہائی میں اس عمارت کو میوزیم میں تبدیل کرنے کے لیے محکمہ ثقافت حکومت سندھ کی تحویل میں دے دیا گیا، اور آج ہم آپ کو اس عجائب خانے میں لے کر آئے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ آپ یہاں ضرور آئیں گے اور ہمارے یوٹیوب چینل نظامی میڈیا نیٹ ورک کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں گے تاکہ آئندہ آنے والی مزید دلچسپ اور معلوماتی ڈاکومنٹریز آپ اور آپ کے احباب تک بروقت پہنچ جائیں۔ زندگی سے بڑی سزا ہی نہیں، زندگی سے بڑی سزا ہی نہیں، اور کیا جرم ہے پتہ ہی نہیں۔ زندگی سے بڑی سزا ہی نہیں، اور کیا کہنے زندگی سے بڑی سزا ہی نہیں، اور کیا جرم ہے پتہ نہیں۔ اتنے حصوں میں بٹ گیا ہوں میں، میرے حصے میں کچھ بچا ہی نہیں، اتنے حصوں میں بٹ گیا جس کے کارن فساد ہوتے ہیں، جس کے کارن فساد ہوتے ہیں اس کا کوئی عطا پتہ ہی نہیں، جس کے کارن فساد ہوتے ہیں اس کا کوئی عطا پتہ نہیں۔ کہ زندگی اب بتا کہاں جائیں، زہر بازار میں ملا ہی نہیں، زندگی اب بتا کہاں جائیں، زہر بازار میں ملا ہی نہیں، زندگی اب پتا کہاں جائیں، زہر بازار میں ملا ہی۔ اور یہ آخری 3 شعر آپ سب حضرات کی نظر تحفہ لایا ہوں میں۔ زندگی اب پتا کہاں جائیں، زہر بازار میں ملا ہے، سچ گھٹے یا بڑھے تو سچ نہ رہے، سچ اتنا ہی ہے، اس میں کچھ جوڑ گھٹا نہیں سکتے۔ سچ سے قریب کوئی چیز ہو جائے گی، سچ ختم ہو جائے گا، سچ اتنا ہی ہے جتنا ہے۔ عرض کیا ہے کہ سچ، یہ بھی ڈیفینیشن ہے، گھٹے یا بڑھے تو سچ نہ رہے، جھوٹ کی کوئی انتہا ہی نہیں، سچ گھٹے یا بڑھے۔ دھن کے ہاتھوں بکے ہیں سب قانون، دھن کے ہاتھوں، دھن کے ہاتھوں بکے ہیں سب قانون، اب کسی جرم کی سزا ہی دھن کے ہاتھوں بکے، کیا تبصرہ ہے، کیا تبصرہ ہے، اب کسی جرم کی سزا ہی نہیں، دھن کے ہاتھوں بکے ہیں سب قانون، اب کسی جرم کی سزا ہے۔ غزل کا آخری شعر آپ سب حضرات کی نظر، دھن کے ہاتھوں بکے ہیں سب قانون۔ ایک کریکٹر پینٹ کیا ہے، عرض کیا ہے کہ چاہے سونے کے فریم میں جڑ دو، سماعت فرمائیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، چاہے سونے کے فریم میں جڑ دو، آئینہ جھوٹ بولتا ہی نہیں، چاہے
اس محل کے اندر تقریباً 1 کلومیٹر لمبی ایک سرنگ موجود ہے جو اسے ایک پرانے مندر سے ملاتی ہے، جسے دونوں جانب سے اب بند کر دیا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ انڈس یونیورسٹی کے طلباء نے اپنے اکیڈمک پروجیکٹ کے لیے موہتا پیلس کا وزٹ کیا تاکہ اس پرانی عمارت سے متعلق ڈاکیومنٹری تیار کر سکیں۔ اس دوران طلباء کو مافوق الفطرت مناظر کا تجربہ ہوا، جیسے مستقل ان کا تعاقب کیا جا رہا ہو۔ کہا جاتا ہے کہ رات کے وقت محل کے احاطے میں کچھ سایوں کا منڈلانا اور محل کی لائٹ کا جلنا بجھنا، چیزوں کا ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جانا عام سی بات ہے، جبکہ محل مکمل طور پر بند ہوتا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دن کی روشنی میں بھی لوگوں نے غیر معمولی ڈراؤنے مناظر دیکھے ہیں۔ یہ بات قابل غور ہے کہ محل کے اندر تصاویر اور ویڈیو بنانے کی قطعی اجازت نہیں۔ شاید انتظامیہ اس قسم کی روایات کی حقیقت سے واقف ہو کے انسانی آنکھ سے دکھائی نہ دی جانے والی پوشیدہ مخلوقات کیمرے کی آنکھ دیکھ پائے۔